حضور فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کی تیاری کر لے وہی عقل مند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھا کرتے تھے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو قطعی جنتی ہیں، آپ کو تو جنت کا پروانہ حضور نے عطا فرمایا ہے، آپ تو ان 10 خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، آپ نے تو کئی مرتبہ جنت خریدی ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اگر کسی ٹھنڈے علاقے میں جانا ہے تو ظاہر ہے وہ گرم کپڑے ساتھ رکھے گا، ظاہر ہے وہ لباس ویسا سلیکٹ کرے گا جو وہاں کے موسم کے ساتھ جو ہے وہ ملتا جلتا ہو۔ کبھی یوں تو نہیں ہوا کہ انسان ٹھنڈے علاقے میں چلا جائے اور لباس جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہی لے جائے، نہیں، پتہ یہ چلا کہ جب منزل کا تعین ہو جاتا ہے پھر انسان کا زندگی کا رستہ بھی بن جاتا ہے، پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو دیکھیں ہماری منزل کا تعین ہو چکا، میرے رب نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے محلوں اور قلعوں میں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر پکڑ لے گی، موت آ کے رہے گی۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو خالق کائنات کی حمد تھی، اور جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی اللہ کی حمد ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر ضرور دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر اور اولیاء پر۔ میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قل ان الموت الذی، کہہ دیجئے کہ موت تو وہ ہے کہ جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون، تم راہ فرار اختیار کرتے ہو۔ اور پھر خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فإنہ ملاقیکم، تو بے شک تمہیں وہ ضرور مل کے رہے گی۔ بے شک، بے شک۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہے، جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ چاہے انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جیسا بھی انسان ہے وہ موت پر یقین ضرور رکھتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک موت کا موضوع ایسا ہے جس پہ اختلاف نہیں ہے، بے شک۔ ہر شخص اس پر یقین رکھتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی تیاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس کی تیاری کی سعادت کسی کسی کو ملتی ہے، بے شک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور عقل مند کون ہے؟ ہو از دا انٹلیکچوئل، کون عقل مند ہے؟ عقل کا معیار کیا ہے؟ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے۔ آج ہمارے ہاں عقل کا معیار کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جو چار بندوں کو اچھی اچھی باتیں سنا لیتا ہے، جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اس کو باتوں میں لگا کے کاروبار میں اس کی انویسٹمنٹ کروا لیتا ہے۔ آج ہم اس کو تیز عقل مند سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑا ڈپلومیٹک ہوتا ہے۔ ہماری عقل کے معیار کرائیٹیریاز اپنے بنائے ہوئے ہیں، بے شک مگر سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک کون عقل مند ہے؟ اور حقیقت میں وہی عقل مند ہے جس کو میرے حضور نے عقل مند فرما دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضور فرماتے دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کی تیاری کر لے وہی عقل مند، بے شک سبحان اللہ، وہی عقل مند وہی ہے۔ عقل مند ہے۔ مگر افسوس ہم اپنے قریبی، بڑے ہی قریبی دوست کو اس کی وفات کے بعد دنیا سے چھوڑ آتے ہیں اور خود کو تسلی اس طرح دیتے ہیں کہ بھئی میں نے تو بڑا زندہ رہنا ہے، میں نے تو بڑا عرصہ تک زندہ رہنا ہے، مجھے تو فلاں کام بھی کرنا ہے، میں نے تو بھی فلاں جو ہے وہ پروجیکٹ بھی شروع کر رکھا ہے، میں نے تو بھی گاڑی بھی لینی ہے، فلاں فلاں یہ خواہشات اور اس طرح کی جو تسلیاں ہم اپنے آپ کو دے کر کے اس قبر میں جانے والے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ جو پیغام دے کے ہمیں گیا وہ پیغام بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ جو اس کے جانے سے دل کے اندر ایک دکھ تھا، ایک یاد موت پیدا ہوئی تھی، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے جو اپنے نظریات بنا رکھے ہیں ان کے ذریعے اس پیدا شدہ یاد کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت ہے۔ میرے رب کا کلام قرآن مجید اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر ہدایت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ حال کے کائنات، حال کے ارض و سماوات کے وعدے اس کے خلاف نہیں کیا جاتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں، جو اس نے فرما دیا وہ ہو کے رہنا ہے۔ دیکھیے اگر قرآن مجید کی تعلیمات کو میں 3 حرفوں میں بیان کروں نا، پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر کے والناس تک 114 صورتیں، 6666 حروف جو ہیں، الفاظ جو ہیں، ان کو آیات جو ہیں اگر ان کو میں 3 حرفوں میں بیان کروں، 3 الفاظ میں بیان کروں تو پورے کا پورا قرآن مجید 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ سبحان اللہ، توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ سبحان اللہ، جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ آج جب کسی کا ظلم دیکھتے ہیں ہم تو بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے یار تمہیں موت بھول گئی ہے، تمہیں اپنی موت یاد نہیں ہے، تمہیں قبر یاد نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو قبر یاد رہتی ہے تو پھر وہ یہاں دنیا میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، بے شک، وہ دنیا کے اندر فساد شر برپا نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اپنی موت قبر و حشر یاد ہوگا تو پھر کبھی بھی وہ سود نہیں لے گا، بے شک، کبھی بھی وہ رشوت نہیں لے گا، نہیں لے گا، کبھی بھی وہ کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرے گا، بے شک، کبھی بھی وہ یتیموں کے مال میں خرد برد نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ جھوٹ غیبت چغلی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے میں نے کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا۔ بے شک بے شک۔ مگر افسوس کہ ہم ان چیزوں کو یکسر فراموش کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام بیٹھے بات کر رہے تھے کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، فلاں شخص کے اندر یہ بھی خوبی ہے، فلاں شخص ایسا بھی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور فرمانے لگے ہاں کسی شخص کی تعریف کی جا رہی ہے تو کیا اس کے قرب میں بیٹھے ہوئے کبھی تمہیں فکر آخرت ملی ہے؟ کبھی اس نے موت حشر کی بات کی ہے؟ کبھی اس نے قبر کی بات کی ہے؟
صحابہ کہنے لگے کبھی اس کے پاس بیٹھ کے قبر و حشر کی تو بات نہیں ہوئی، کبھی اس نے موت کی تو بات نہیں کی۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے، حقیقت بات ہے۔ اگر کوئی شخص موت، قبر و حشر کی بات کرتا ہے تو ہم صرف ایک آہ اڑا کر کے یوں بات کو ختم کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، مرنے کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمیں زندہ رہنا تو سکھاؤ، پہلے موت کی بات بعد میں کر لینا۔ موت یاد ہوگی تو زندہ رہنا سیکھو گے، بے شک بے شک موت یاد ہوگی، انسان کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایک دن جانا ہے یہاں سے، تو پھر ہی تو وہ اپنا سامان اکٹھا کرے گا، پھر ہی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے، میری فائنل منزل کدھر ہے، فائنل ڈیسٹینیشن کہاں پہ ہے، وہاں جانے کے لیے مجھے زیادہ راہ کیا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اگر کسی ٹھنڈے علاقے میں جانا ہے تو ظاہر ہے وہ گرم کپڑے ساتھ رکھے گا، ظاہر ہے وہ لباس ویسا سلیکٹ کرے گا جو وہاں کے موسم کے ساتھ جو ہے وہ ملتا جلتا ہو۔ کبھی یوں تو نہیں ہوا کہ انسان ٹھنڈے علاقے میں چلا جائے اور لباس جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہی لے جائے، نہیں، پتہ یہ چلا کہ جب منزل کا تعین ہو جاتا ہے پھر انسان کا زندگی کا رستہ بھی بن جاتا ہے، پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو دیکھیں ہماری منزل کا تعین ہو چکا، میرے رب نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے محلوں اور قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر پکڑ لے گی، موت آ کے رہے گی۔ اور جب یہ حقیقت ہے تو پھر اس کی تیاری سے ہم لوگ یکسر غافل کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ علماء نے طول عمل لکھی ہے۔ شیطان لوگوں کو طرح طرح کی خواہشات میں ڈالے رکھتا ہے۔ شیطان انسان کو یوں کہتا رہتا ہے ابھی تو نے بڑے ہونا ہے، ابھی تو تیری شادی بھی ہونی ہے، ابھی تو نے کاروبار کرنا ہے، ابھی تو تم نے اپنی بہت بڑی کوٹھی محل بھی بنانا ہے، اور نہیں ابھی یہ بھی کام کرنا ہے۔ طول عمل، نفسانی خواہشات، لمبی لمبی امیدیں لگا کر کے، حقیقت بات ہے بڑے سارے لوگ قبرستان چلے گئے جو یہ ارادہ کرتے تھے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ پہ کوٹھی بنائیں گے۔ میں بڑے لوگ ایسوں کو جانتا ہوں، حقیقت بات ہے کہ بڑے ارادے تھے ان کے، اور بڑا ان کا جو تھا وہ پلاننگ تھی کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ حقیقت بات ہے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے۔ میرے ایک جاننے والے تھے وزیر آباد میں، آج بھی ان کا وہ پلان چل رہا ہے، انہوں نے کوئی پلازا بنانا تھا، اس پلازے میں کوئی مارکیٹنگ کا کام کرنا تھا۔ یہ وزیر آباد بائی پاس کے پاس ان کا پلازا ابھی بھی زیر تعمیر ہے، کام کروڑوں کا جا رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب ملاقات ہوتی کہتے علامہ صاحب دعا کر دیں، بس یہ پلازا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ لوگ رابطے کر رہے ہیں، بڑے بڑے برانڈ رابطے کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آ کے جہاں پہ اپنے برانڈ اوپن کرنے ہیں تو دعا کر دیجئے گا۔ حقیقت بات ہے آنن فانن طبیعت خراب ہوئی، پتہ چلا جگر کینسر ہو چکا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب ریکوری ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد شفا ہاسپٹل تک گئے، آخر کار میں نے خود اس کو غسل دیا تھا۔ آج وہ شخص قبر میں ہے۔ آج اگر وہ قبر میں ہے تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے ایک دن قبر میں۔ وہ جو ہمارا دوست جو خوشبو بڑی اعلیٰ قسم کی لگاتا تھا، جس کا لباس بالکل بھی میلا نہیں ہوا کرتا تھا، جس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، 3 دن کے بعد اگر قبر کھول کے دیکھی جائے تو حقیقت بات ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے دانت جڑ جاتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم جب پھٹتا ہے تو ایک بے عجیب قسم کی ایک ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ بعض لوگوں کے بے ہوش ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ وہ لوگ جو دنیا میں ہم نے ان سے عبرت نہیں حاصل کی، ہمارے وہ دوست احباب، وہ قریبی رشتہ دار وہ دنیا سے چلے گئے اور یکسر جاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے بھی ہمارے بعد آنا ہے، تم نے بھی آنا ہے، تمہاری بھی ایک دن اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص بھی اب جو ہے وہ جناب نہیں رہا، اب وہ مرحوم ہو گیا ہے، فلاں شخص جو ہے اس کے غسل کی تیاری کی جائے، قبر کی تیاری کی جائے،
ہمارے اسلاف قبر کو کیسے یاد رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی نفیس شخصیت ہے، اتنی نفیس شخصیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اگر کوئی حکمران ان کی سیرت کو پڑھتا ہے نا تو حقیقت بات ہے وہ حکمران جو ہے وہ زمانے کا ولی بن جائے اگر ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ جب یہ امیر نہیں بنے تھے تب جو تھا وہ ان کی زندگی کا انداز بڑا شاہانہ تھا۔ لباس دور سے آتا، خوشبو بڑے دور سے آیا کرتی تھی جو کسی اور کے پاس نہ ہوتی تھی۔ آپ جو جوتا پہنتے تھے وہ بڑی دور سے آتا تھا، آپ کے شہر میں ویسا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب امیر بن گئے ہیں، جب مسلمانوں کی حاکم بن گئے ہیں تو پھر انداز کیا تھا کہ عید والے دن بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آپ نے نیا لباس نہیں پہننا، عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی عید تو اس دن ہوگی جب میں دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا جاؤں گا۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ روم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، پوچھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے بادشاہوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہو، کیا انداز ہے تمہارا؟ وہ رومی قاصد کہنے لگا کہ ہمارا جب ایک بادشاہ چلا جاتا ہے تو نیا جب بادشاہ آتا ہے تو اس کا پہلا دن جب ہوتا ہے نا تو ایک قبر کھودنے والا شخص اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے سن اے بادشاہ، اللہ تیری اصلاح کرے، میں قبریں کھودنے والا ہوں، بتا تیری قبر کس طرح کی کھود کے رکھ دوں پہلے۔ اور جب وہ ہو کے چلا جاتا ہے پھر کفن والا آتا ہے، کفن والا کہتا ہے کہ پہلے بادشاہ کا کفن میں نے ایسا سلائی کیا تھا، تم بتاؤ تمہارا کفن کیسا سلائی کروں۔ وہ بادشاہ کفن سلائی کرواتا ہے، کفن تیار کروا کے اپنے محل کے اندر کسی ایسی جگہ پر آویزاں کر دیتا ہے کہ آتے جاتے اس کی نظر پڑے اس پر۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو کہنے لگے ہم تو وہ لوگ ہیں، رومی لوگ اللہ سے ملاقات کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، مگر ہم تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فکر آخرت عطا فرمائی ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ میری آنکھ جب بند ہوتی ہے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے میری آنکھ کھولنے سے پہلے، میں ایک سانس لیتا ہوں تو سانس باہر آتا ہے، مجھے خوف ہے کہیں موت نہ آ جائے کہ سانس واپس ہی نہ لے جا سکوں، میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایک سجدہ کرتا ہوں، موت کا خوف ہے کہیں دوسرا سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ پر جو ہے وہ موت کا رعب طاری ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ایسے بیمار ہوئے تو اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا۔ ہمارے اسلاف کا انداز موت کو یاد کرنے کا یہ تھا۔ کنز العمال شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال اور تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ رک کے میں ایک عقیدے کی بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں، آپ احادیث کی کتابیں پڑھ لیں یا کسی پڑھے لکھے سے سن لیں، پوچھ لیں، صحابہ نے جب بھی کہا ہے یہی کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کہا ہے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نفی نہیں فرمائی، حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صحابہ یہ کیا کہتے ہو، مجھے بھی علم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، نہ کبھی نفی نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ نے عرض کیا یہی عرض کیا ہے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر جب عرض کیا نا صحابہ نے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں، اس پر موت کا وقت قریب آئے، وہ ایک بھائی کو بلائے اور کہے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہے بھائی جان میں جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے ساتھ رہوں گا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میں آپ کو غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، آپ کا جنازہ پڑھوں گا، آپ کو قبر میں چھوڑ کے آؤں گا،
آپ کی قبر میں چھوڑ کے آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ کے بارے میں بات کرے گا تو میں اس کے ساتھ آپ کا تذکرہ اچھا کروں گا، میں یہاں تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ پھر وہ چلا گیا، پھر دوسرے بھائی کو بلایا، بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اب بچنا نہیں ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہے گا جناب میں آپ کے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے جنازے میں شرکت کروں گا اور آپ کی تدفین کے بعد واپس آ جاؤں گا، بس اتنا ہی ہے، اور کیا کر سکتا ہوں میں۔ وہ بھی چلا گیا، پھر تیسرے بھائی کو بلایا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، کنز المال کی حدیث سے پاک حضور بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارے اہل و عیال، تمہارا مال اور تمہارے اعمال کا کیا تمہارے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں، وہ کیسا سٹیٹس ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں، وہ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ تیسرے بھائی کو بلایا گیا، تیسرے بھائی سے بتایا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم بتاؤ میرے ساتھ کیا کرو گے، کیا معاملہ ہوگا؟ وہ کہنے لگا بھائی میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ قبر کی وحشت میں جب تمہارا دل نہیں لگے گا، میں تمہارا دل لگاؤں گا وہاں پہ۔ کل بروز قیامت حشر والے دن بھی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگر وہاں پہ تمہیں کچھ وحشت ہوئی تو میں تمہاری وحشت کو دور کروں گا، اور جب میزان عمل پہ جائیں گے تو میں باغ کے میزان میں بیٹھ جاؤں گا، تمہارے میزان میں جو عمل کا پلہ ہوگا اس کو بھاری کر دوں گا، میں تمہاری بخشش کروا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جو پہلا شخص تھا نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارے اہل و عیال ہیں۔ تمہارے اہل و عیال تمہیں کفن بھی دیں گے، تمہیں دفن بھی کریں گے، تمہیں قبر میں بھی چھوڑ کے آئیں گے، بعد میں لوگ ان کے پاس آئیں گے، تمہاری اچھائی بھی بیان کریں گے۔ اور دوسرا دوست کیا ہے؟ وہ تمہارا مال ہے۔ جب تم دنیا سے گئے تمہارے مال نے اسی وقت تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم نے بڑا مہنگا اگر لباس پہنا ہوگا، وہ مال تمہارا نہیں، وہ اتار لیا جائے گا۔ تم نے بہت زیادہ چیزیں اگر اکٹھی کر رکھی ہوں گی، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، وہ بھی دنیا میں رہ جائیں گی۔ تم نے جو کچھ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے مال کی صورت میں، وہ سب کا سب تمہارا اسی وقت جان تمہارے ساتھ سے الگ ہو جائے گا جب تمہاری روح یہاں سے چلی گئی۔ دوسرا بھائی جو ہے وہ تمہارا مال ہے، اور سنو تمہارا تیسرا بھائی جو ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے، تمہارے ساتھ حشر میں بھی جائیں گے، اور کل بروز قیامت تمہاری بخشش بھی رب سے کروائیں گے۔ تو اپنی دوستی اس دوست کے ساتھ لگا لو جو تمہیں قبر اور حشر میں بھی کام آئے۔ دیکھیں کیا انداز ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا، اور کیسی فکر آخرت عطا فرمائی ہے، اور کیسی ہماری اصلاح فرمائی کہ حقیقت میں ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ چند اوقات کے لیے ہم پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، فکر آخرت ملتا ہے، اور پھر ہم دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی بھی یہاں سے جانا نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 20 مرتبہ اپنی قبر کو روزانہ یاد کرتا ہے، کل بروز قیامت اس کو شہداء میں اٹھایا جائے گا، اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور جو قبر کے معاملات سے ڈرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے قبر کے جو ہے وہ معاملات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ایک ایسی شان ہے کہ جو شان ازل سے لے کر کے ابد تک نہ کسی کو ملے گی نہ کسی کو ملی ہے۔ ایک شان جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، وہ کیا ہے؟ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ آپ نے علماء فرماتے کئی مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے، جنت خریدی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھا کرتے تھے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو قطعی جنتی ہیں، آپ کو تو جنت کا پروانہ حضور نے عطا فرمایا ہے،
آپ تو ان 10 خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، آپ نے تو کئی مرتبہ جنت خریدی ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو بس اتنا ہی عرض کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہر دفعہ قبلہ حافظ صاحب جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی میں بے لوث آتا ہوں، حقیقت بات ہے جب میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں اور یہاں مل بیٹھ کے ہم سارے جو ہیں وہ چند باتیں کرتے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کی وجہ سے کل میری بخشش ہو جائے۔ یہ تو بخشش کے بہانے ہیں، یہ تو بخشش کی تلاش ہے، پتہ نہیں آپ کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کسی کا کوئی معلوم نہیں کہ کون سا، وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو اس کی تو رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بھائی میں یہاں پہ آپ لوگوں پر کوئی احسان کرنے نہیں آتا، میں تو اپنی بخشش کروانے آتا ہوں۔ اور ویسے بھی ایک جو رات کو پہرا دینے کے لیے، پتہ نہیں اب آپ کے گاؤں میں وہ پہرے والا معاملہ ہے یا نہیں، تو وہ جو پہرے دار ہوتا ہے نا، وہ آ کے ہر گھر کے سامنے جو ہے وہ سیٹی بھی بجاتا ہے اور ڈنڈا بھی مار کے کہتا ہے بھائی جاگتے رہو۔ تو اس کے کہنے سے کوئی جاگتا ہے یا نہیں جاگتا یہ الگ بات ہے، یہ ایسا عمل وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ خود جاگتا رہے، وہ خود جاگتا رہے۔ تو میں نے تو یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں جہاں جہاں جا رہا ہوں، میرا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے یا نہیں ہے، میری تو اصلاح ہو جائے۔ میں جو بات کروں گا، میرا اندر میرا نفس مجھے ملامت کرے گا کہ بھائی تم خود اپنی موت سے غافل ہو، لوگوں کو موت کی یاد دلا رہے ہو، تم خود نماز نہیں پڑھتے ہو، لوگوں کو نمازی بنانے کی فکر لگا رکھے ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا فیضان عطا فرمائے، اور میرا مالک ہم سب کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ فکر آخرت جو ہے نا، یہ حقیقت بات ہے، مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزانہ فکر آخرت کیا کرے، روزانہ ان رشتہ داروں کو کبھی کبھار بیٹھ کے سوچا کرے کہ جن کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا، آج قبروں میں گئے ہوئے ان کو کئی سال ہو گئے، ان کے بارے میں سوچے، اور جب سوچے گا نا تو پھر یہ فکر ملے گی کہ اگر وہ نہیں رہے تو رہنا میں نے بھی نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے، تو لہٰذا پھر فکر آخرت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔